آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ علم اور 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم اختر عباس صاحب ابن سید مرتضیٰ حسین اور مرحوم سید مرتضیٰ حسین ابن سید علی جعفر صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ وقت کے اندر اپنی مجلس کو تمام کرنا ہے اور بچوں تک کچھ میسج کو بھی پہنچانا ہے، لیکن پہلے مرحوم کے ساتھ میرا رشتہ جو آپ سب جانتے ہیں، تو ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور وہ باتیں جو میں آپ سے کروں گا اس کے بعد جس آیت کو میں نے اپنے عنوان کلام قرار دیا ہے اس سے آپ اس کے قریب ہو جائیں گے۔ تو مرحوم سے میرا رشتہ 20 سال سے میں ان کے ساتھ میں اور ان سے منسوب ان کی ہوں، تو میں نے ان کو جو دیکھا، دیکھیے کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی کو دور سے اسیس کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں کوئی رائے یا اوپینین بنانا، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کسی کے بھی عمل کو جب تک پوری طریقے سے سمجھ نہ لو تو اس کے بارے میں کچھ بھی مت کہو یا کوئی ایسی رائے قائم مت کرو۔ مولا علی کا بھی ایک قول ہے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ کبھی کسی کی اتنی زیادہ تعریف کرو کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں اس کی کچھ کمیاں معلوم ہوں اور تم وہ کمیاں لوگوں کے بیچ میں بتاؤ، نہ کبھی کسی کی کمیاں بیان کرو، کیا پتہ اس کی کچھ خصوصیت تمہارے سامنے ہوں جو اس سے پہلے پوشیدہ رہی ہوں۔ تو میں بس صرف یہ اس لیے بس ایک دم سے ایموشنل میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جب میں مرحوم سے میری ملاقات ہوئی اور میرا رشتہ ہوا تو میں مجلس و ماتم میں ایک روایتی ایک انداز تھا ہم لوگوں کا، کیونکہ ہم لوگ قصبے سے اور گاؤں سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ جناب اختر عباس صاحب بھی اس سے تھے، لیکن اپنے پیشے کی بنا پہ وہ زیادہ تر شہروں میں رہتے تھے، اور جیسا میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو جب وہ محرم میں جونپور جاتے تھے تب تو ضرور مجلسوں میں اس طرح سے شرکت کرتے تھے، لیکن جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو کچھ ان کی پوسٹ کی مجبوریاں ہوا کرتی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی تھیں جس میں اس طرح سے شاید شریک نہیں ہو پاتے تھے، تو اکثر میرے ذہن میں کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی تھی۔ باقی عبادتوں کے بارے میں ان کی آپ ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس محلے میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو ان سے سب واقف ہیں، جو فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پہلی بار زیارت پہ مرحوم کے ساتھ گیا تو دیکھیے ادائے حسین مطلب کہ کئی وہ ہیں کہ کس طرح سے آپ ادائے حسین اور کس طرح سے امام حسین پہ آپ گریا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہو سکتا ہے وہ کافی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے امام حسین پہ گریا کرتا ہو اور خوب ماتم کرتا ہو، کوئی شخص اس کے دل میں اتنی امام حسین کی محبت ہو لیکن کسی اور بنا پہ اس طرح سے شاید گریا نہ کر پاتا ہو۔ تو جب میں زیارت پہ مرحوم کے ساتھ گیا، شیو بھائی کے ساتھ، پھر بعد میں وہ کئی بار وہ زیارت پہ گئے تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں پہلی بار، کیونکہ اس وقت تک میرا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سابقہ نہیں تھا، میں نے ان کی بے چینی کو محسوس کیا۔ کون تھے ساتھ میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم لوگ نجف پہنچے، اور نجف پہنچنے کے بعد جیسا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ پہلے شاید اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کے لیے انتظام کر لیں، ٹھہرنے کے لیے دیکھیں انتظام صحیح ہے نہیں، قافلے والے کہاں رکوا رہے ہیں، لیکن مرحوم کو میں نے پایا کہ اترنے کے شاید 15 منٹ کے اندر انہوں نے اپنے سامان بھی ٹھیک سے نہیں رکھا ہوگا اور اس سے پہلے وہ راستہ پوچھتے ہوئے نجف پہنچ گئے تھے۔ یہ میں نے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد دوسری جو میں نے ان کی کیفیت دیکھی، میں اپنے والد کے ساتھ بھی زیارت پہ گیا اور مومنین کے ساتھ، ماشاءاللہ سب گریا کرتے ہیں، وہ ایسی جگہ ہی ہوتی ہے، لیکن میں جب پہلی بار ان کے ساتھ گیا، ان بھی اس بار ساتھ میں تھے، اور امام حسین کے روضے کے سامنے، مجھے لگتا ہے شاید میں غلط نہیں ہوں تو 1.5 سے 2 گھنٹے تک ہم لوگ وہاں موجود تھے، اور مرحوم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے اور لگاتار گریا کر رہے تھے۔ تو کئی بار شخصیتوں کو سمجھنے میں وقت لاتا ہے، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ ان کے لیے اصل ایصال ثواب ہیں، جو ہم شاید اس طرح سے نہیں برپا کر پائے اس وبا کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال مومنین آج موجود ہیں، ہمیں پھر بھی یہ ہے کہ کم سے کم فرش اعضا پہ اتنے لوگ ہیں، اور اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بس یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی کیونکہ میں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے
کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. بچوں کے لیے بالکل بات کرنی ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں جو کتابیں کچھ اپنی طرف سے پڑھتا ہوں یا کچھ لوگوں مولانا لوگوں کی مجلسوں کو سنتا ہوں, ان میں سے کچھ چیزیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کو سادہ الفاظ میں, سمپل ورڈز میں, کمپلیکیٹڈ ورڈز نہ ہوں اور ہمارے بچوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں. تو عبادت, اسلام میں عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اگر یہ بچوں سے پوچھا جائے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں تو ہو سکتا ہے بچے جواب دیں کہ نماز کو عبادت کہتے ہیں, روزے کو عبادت کہتے ہیں, حج کو عبادت کہتے ہیں, باقی ساری جتنے رکن ہیں ان کو عبادت کہتے ہیں. لیکن کیا یہ واقعاً عبادت ہے؟ ہمارے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ عبادت نہیں ہے, یہ میتھڈس آف عبادت ہیں, یہ طریقے ہیں عبادت کے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, جیسے ہمیں اللہ نے اور ہمارے ائمہ معصومین کے ذریعے ہم کو بتایا کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے. تو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو, یہ سب رکن عبادت ہیں. تو آخر عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں, بہت جلدی کیونکہ میں ایک مجلس میں اس سے پہلے آن لائن یہ باتیں کہہ چکا ہوں, لیکن صرف اپنے مقصد تک آنا چاہتا ہوں. جیسا میں نے کہا وقت کے اندر مجلس ختم کروں گا, پہلے سے ہی میں میٹر بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیا بتانے والا ہوں. میں تھوڑی سی بات صرف اس پہ کروں گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں, عبادت کے رکن کیا ہوتے ہیں, زمانے وقت اور حالات کے ساتھ عبادت میں کیا, عبادت کی ادائیگی میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس کی کتنی اجازت ہے. اور اصل مقصد آج شب 28 ہے تو امام حسن سے کے فضائل اور تھوڑے سے مصائب آپ تک پہنچانا چاہوں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہ ہے رکن عبادت. تو پھر آخر عبادت کیا ہے؟ تو پھر آخر اس کا جواب ہمیں ممبر سلونی سے ہی ملا کہ آخر عبادت کس کو کہتے ہیں. تو ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے اور حقوق العباد کا نام ہے. یعنی دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کی جتنی بھی شرطیں ہیں اور اللہ نے جو بھی حقوق بیان کر رکھے ہیں ان سب کی پابندی کرو, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی پابندی کرو. اور جو تمہارے ساتھ معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں, تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے دوست ہوں, خواہ یہ کہ کہیں جانور بھی ہوں تو ان کے بھی جو حقوق ہیں ان حقوق کو پہلے ادا کرو, تب اللہ کی عبادت کو انجام دو. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو یہ دو چیزیں ہیں اور ایسے نہیں ہے. دیکھیں عبادت کا تصور, تو پھر آخر عبادت ہم کریں کیوں؟ تو اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں اور مولا کائنات کی حدیث میں یہ ہے کہ جو بھی بچہ, ہم مسلمان ہیں لیکن یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور قرآن میں آیت بھی ہے, 30ویں سورے میں سورہ روم کی آیت ہے, 30ویں نمبر کی آیت, اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ مذہب اسلام پہ آتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ کس مذہب کے پیروکار ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے. تو ہر انسان کو, ہر بچے کو مذہب اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے. دوسری ایک اور چیز ہے, اللہ نے ہر بچے میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ تلاش کرے کہ میرا حقیقی معبود کون ہے, ہمیں خلق کرنے والا کون ہے. یہ جستجو ہمیشہ رہی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے پاس آپ کے ایک چاہنے والا تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس نے چھٹے امام سے کچھ سوالات کیے اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے, اور اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص وہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے اپنی بات کہی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کو ماننا ضروری ہے اور ہم کیوں تسلیم کریں. تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ اہل بیت کا تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک بنجر زمین دے دی جائے اور اس پہ کہا جائے کھیتی کریں تو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس زمین کو تیار کریں. یعنی اس زمین کی پہلے آپ جتائی کرتے ہیں, اس میں کھاد بھی ڈالتے ہیں, اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں. جب زمین تیار ہو جاتی ہے تب اس میں بیج بوئے جاتے ہیں تاکہ درخت نمایاں ہو سکے, اس میں سے پیڑ بن سکے. تو اب ڈائریکٹ نہیں کہا اس سے چھٹے امام نے کہ تمہیں اللہ کو ماننا اس لیے ضروری ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہے, بلکہ اس سے کچھ سوال کیے. اس سے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو. اس شخص نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں ایک شپ پر اور ایک جہاز پر اپنا سامان لے کر کے سمندروں میں جاتا ہوں اور دوسرے ملکوں میں جا کر کے تجارت کرتا ہوں. تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ جب تم جاتے ہو تو کیا تمہارے ساتھ کبھی ایسا واقعہ بھی آیا کہ تمہارا شپ یا تمہارا جہاز جو ہے کسی مشکل میں پڑ گیا ہو؟ تو اس نے کہا ایسا اکثر ہوتا ہے. مولانا نے کہا ایسا اکثر ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ جب تک میں نے جو مدد کے لیے آواز دی ہے جس سے دوسری کشتیاں میری مدد کرنے کے لیے آئیں, میں کسی ایسی سیف جگہ پہ چلا جاؤں کہ جہاں پہ جا کر کے اپنے آپ کو بچا سکوں. اب پھر مولا اس سے کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک تم اس سیف جگہ پہ رہتے ہو اتنی دیر تک تمہارے ذہن میں کیا خیال آتا رہتا ہے جب تک تمہارے لیے مدد نہیں آتی ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں اس وقت تک یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی آئے اور میری مدد کر دے. اب مولا اس سے کہتے ہیں یہ جو تم کس کوئی کی بات کر رہے ہو یہی تمہارا حقیقی معبودی ہے جو تمہارے شہر رکھ کے بھی قریب ہے. ایک صلوات دے جماعت. تو
اگر بچوں کی یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ عبادت ہم کو خلق کرنے والے کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس چیز کی بیسک انسٹنکٹ کہتے ہیں اس کو، تو یہ تو انسان کی بیسک انسٹنکٹس میں سے ہے کہ اس کو اس بات کی ہمیشہ سے پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے اس کی صلاحیت بڑھیں وہ اس تلاش میں رہے اور اس بات کی نالج اکٹھا کرے کہ ہاں ہمیں خلق کرنے والا کون ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، ہم کیسے خلق کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سائنس کی بات آتی ہے۔ سائنس میں جب ہم دیکھتے ہیں بچے سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب زمین کی خلقت کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں، 10 12 15 تھیوریز کم سے کم موجود ہیں کہ کیسے کریشن آف دی ورلڈ ہوا، کیسے مخلوق خلق ہوئی، کیسے آرگینزمز خلق ہوئے۔ تو اس میں سب کچھ کرنے کے بعد کہ صاحب مائکرو مالیکیول بنے، پھر میکرو مالیکیول بنے، اور اس میں پھر روح پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد روح پیدا ہو کر کے چھوٹے جانور پیدا ہو گئے، یونی سیلولر بن گئے، پھر ملٹی سیلولر ہو گئے، پھر اس کے بعد انسان بن گیا۔ یہ ساری تھیوری آپ لیکن جب ریٹروسپیکٹیولی ان سے پوچھتے جائیے کسی بھی سائنسداں سے، اور اس سے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، تو فائنلی جہاں پہ جا کر کے بات رکتی ہوئے کہتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ تھیوری، ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد کچھ ایسی کریشن ہوئی کہ یہ مائکرو مالیکیول خلق ہوئے جن سے بعد میں آرگینزم خلق ہو گئے۔ اب آپ اس سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آخر یہ بگ بینگ، یہ دھماکہ کہاں سے ہوا؟ تو آپ کہیں نہ کہیں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی ایسا ہے جس نے آپ کو اور پوری دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو پہچان لیا اب مفہوم آتا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ تو چھٹے امام کا پھر سے میں چھٹے امام کی حدیث جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو ریئلائز کرو، اس نعمت کو پہچانو کہ تمہیں کیا نعمت دی گئی ہے۔ تو اب جب اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور یہ مان لیا کہ ہاں کوئی ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے، جس نے ہمارے پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ہے، جس نے ہمارے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، جس نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، تو جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے نوازا ہے، تو جب یہ احساس آپ کے اندر آ جائے تو جو تھینک فلنس ہے، جو شکریہ ہے، اسی کو ہمارے ائمہ معصومین نے عبادت کا نام دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، بچوں کے پاس گھر میں کوئی مہمان آ جائے، بچوں کے لیے کوئی گفٹ لے کر کے آئے، جیسے ہی وہ گفٹ بچے کو دیتا ہے پہلی چیز جو بھی لینگویج آپ جانتے ہیں اس میں اس سے کہتے ہیں بیٹا شکریہ ادا کرو، بیٹا تھینک یو بولو۔ یہ ایک نارمل روٹین ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے تو آپ کو اسے تھینکس کہنا ہوتا ہے، مگر تھینکس صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر اسی مثال پہ آپ دیکھیے کہ اگر بچے کے لیے آپ کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، کوئی مثلاً ایک پین لے کر کے آئے جو آپ نے اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس پین سے وہ لکھے، لیکن اگر وہ اس پین کو لکھنے کے بجائے دوسرے بچے کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے تو کیا یہ شکران کہلائے گا؟ کیا یہ تھینک فلنس کہلائے گی؟ تو تھینک فلنس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو جس چیز کے لیے ادا کی گئی ہے اسی کام میں اس کو صرف کریں۔ یعنی اگر آپ کو آنکھیں دی گئی ہیں تو جو چیزیں دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے انہی چیزوں کو دیکھیے۔ یہ کان اگر آپ کو عطا کیے گئے ہیں تو وہی باتیں سنیے جو جس کے لیے آپ کو یہ کان دیے گئے ہیں۔ یہ زبان اگر آپ کو دی گئی ہے تو آپ وہی ذکر کریے جو ذکر عبادت کا حصہ بن جائے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اگر عبادت سمجھ میں آ گئی، اب اللہ شارٹ میں بالکل بہت جلدی بچوں کے ذہن کو صرف ایک بار جھکجھورنے کا ارادہ ہے، اس لیے یہ باتیں کہ ہاں عبادت۔ تو اب اصلاً عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ رکن عبادت ہیں، یہ میتھڈس آف عبادت ہیں، اور اس کو آپ ائمہ معصومین کی جب آپ شخصیت کی اور ان کی ہسٹری پڑھیں گے کسی بھی، مطلب اس میں ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ اجازت بھی ہے کہ ایک معصومین کا قول آپ دوسرے معصومین کے قول سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں گے سب کی سیرت میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے بتا کر کے آپ کو دکھائی۔ پھر سے چھٹے امام کی زندگی، چھٹے امام کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ چھٹے امام ایک باغ میں کام کر رہے تھے۔ مفہوم عبادت، میسج یہ ہے کہ مفہوم عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تو شدید گرمی تھی، چھٹے امام باغ میں کام کر رہے تھے، آپ کے چاہنے والے ادھر سے نکلے، چاہنے والوں نے امام کو دیکھا، پسینہ بہہ رہا تھا، کچھ ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے آ کر کے کہا اے فرزند رسول، آپ جیسی پائس سول، مطلب آپ جیسے نورانی شخصیت جس کے پاس سب کچھ ہے، جو پوری دنیا کے امام ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، چاہنے والے تھے، وہ اس گرمی میں، اس مشقت میں کہیں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بجائے یہاں پر پسینے کو بہا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ریفرنس کتاب میرے پاس ہے جس ریفرنس سے میں آپ تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں۔ تو چھٹے امام نے اس کا پلٹ کر کے جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر کوئی انسان
اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے معاشرے کے امپروومنٹ کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اس محنت و مشقت کو کرتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو وہ ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا اگر وہ مسجد میں عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تبھی دیکھیں مولا کائنات کی سیرت، صرف مولا کائنات کی سیرت کو دیکھ لیجیے. دن میں آپ کیا پاتے ہیں؟ یہودی کا باغ ہے، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور رات بھر تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ پہلے آپ اپنے جو اللہ نے آپ کو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلیں، اپنی بھی امپروومنٹ کے لیے، اپنے معاشرے، اپنے سماج کی امپروومنٹ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے امپروومنٹ کے لیے بھی محنت کریں، اور اس محنت کے ساتھ جو عبادت کے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، جو واجبات بتائی گئی ہیں، ان واجبات کو ادا کریں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہ آپ کے سامنے بس ایک عبادت کے عنوان سے کہنا تھا. اور دوسرا میں نے کہا نا مجلس میں کئی چیزیں ہیں جو میں جلدی پہنچاتا ہوں کہ ایک دو، تو ایک تھوڑی سی سائنٹیفک باتیں بھی کچھ کرنا چاہوں گا آج کے ماحول کے حساب سے، تو وہ بھی سن لیجئے کہ وہ بھی ہے، مفہوم سے الگ نہیں ہٹوں گا. وہ عبادت کے رکن کے ہی ساتھ ہے کہ وقت اور زمانے کے ساتھ عبادتوں کو دیکھیں. آپ کے سامنے کچھ مسئلے جو ہمارے علماء ہیں یا جو مولانا ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے بھی پتہ ہے کچھ چیزیں، اس کے حساب سے اگر دیکھیں کہ کچھ چیزوں میں کیا حکم ہے. جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ کا اوپر نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ نماز پڑھیں گے اس میں نہ صحیح سے آپ سجدہ کر پائیں گے، نہ صحیح سے رکوع کر پائیں گے، اور نماز میں بھی وقت ہے، نماز آپ کی قضا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی نیند پوری کر لیں اور وقت رہتے نماز کو بھی ادا کر لیں. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ پریکٹیکل مسئلہ، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ آپریشن تھیٹر میں ہیں، آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اذان آ رہی ہے، تو کیا اذان ہونے کے بعد اول وقت نماز پڑھنا عظیم اس کی صفات ہیں اور ثواب ہیں، لیکن اگر اس وقت اذان ہو رہی ہے تو کیا آپ اس آپریشن کو روک کے، آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ وہاں مصلی بچھائیں اور نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپریشن کریں؟ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کام کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے وقت رہتے ہوئے نماز کو، اپنے واجبات کو بھی ادا کریں. یہی حکم روزے کا ساتھ ہے، روزے کے ساتھ بھی ہے. کسی ضد کا نام، یہ بھی دھیان رکھیے گا، اسلام میں کسی بھی ضد کا نام عبادت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ میں صبح کی نماز 2 کے بجائے 100 رکعت پڑھ لوں، میں تو صبح بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں، ایکسرسائز بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی. واجب 2 ہی رکعت رہے گی، مستحب آپ کتنی بھی پڑھ لیں، شکرانے کی نماز آپ کتنی بھی پڑھ لیں. تو واجبات میں مین یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نے جتنا کہا ہے، جو حکم دیا ہے ان کے رسول نے، آپ تک جو چیز جس طریقے سے پہنچائی ہے بس اس کو فالو کرنا ہے. روزے کا مسئلہ ہے، اب سفر بہت آسان ہے، پہلے تو لوگ چلتے تھے، اونٹ سے جاتے تھے، گرمی میں پہنچتے تھے، تو شاید خسر کا مسئلہ رہا ہوگا کہ نہیں روزہ رکھیں جب سفر پہ جا رہے ہیں. اب تو آپ یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آپ دوسرے ملک بھی پہنچ سکتے ہیں 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں، تو کیا آپ کا روزہ خسر نہیں ہوگا؟ آپ کہیں کہ نہیں ہم بہت ہمتی ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو شرعی مسائل ہیں اگر وہ فلفل نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ان کنڈیشنز میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے، نہ کہ کسی ضد کا نام ہے. ایک صلوات دیجیے محمد. اب یہاں پہ آپ سنیے، آج کل کے حالات میں ایک میڈیکل فیکٹ آ گیا جو ایک مجلس میں نے آن لائن پڑھا تھا، لیکن کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان تک ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے کئی ہمیں درس ملتے ہیں. جیسے آج کل جو یہ حال ہم لوگوں کے سامنے یہ پینڈیمک آئی ایز اے میڈیکل پرسنل، تو جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ اب یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جس کے لیے نہ ابھی تک کوئی کارگر ویکسین ہے، نہ کوئی میڈیسن ہے. بار بار ہم بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ اور لوگوں سے بھی لگاتار فون ملاتے ہیں تو اس پہ ہی کالر ٹون میں ہی سننا شروع کر دیتے ہیں کہ ماسک لگائیے، ہاتھ کو بار بار دھوتے رہیے، 2 فٹ سے زیادہ کا ڈسٹینس بنائیے، پاس نہ رہیے، فیس ٹو فیس بات نہ کریے، سائڈ سے بات کریے. یہ سارے مسئلے آپ، اور یہ واقعی ضروری ہیں جب تک اس کا کوئی کارگر علاج نہیں آ جاتا، جب تک کوئی ویکسین نہیں آ جاتی. لیکن اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آ گیا ہمارے دماغ میں. جب میں MBBS کر رہا تھا اس وقت لیپریسی کے بارے میں پڑھتا تھا، لیپریسی یعنی کشٹ روگ، لیپریسی، تو یہ پڑھتا تھا. اور اس وقت ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، آج بھی ہے اسلام میں، یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو فرینک لیپریسی ہے تو آپ کو اس کو آئسولیشن میں رکھنا ہے. یعنی اگر وہ آپ سے بھیک بھی مانگ رہا ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس کو دینا ہے کہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ نہ ہو، یعنی اس سے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. تو یہ لیپریسی کے ساتھ تھا اس وقت. اب سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں جو دوسرے مذہب ہیں انہوں نے جب میڈیکل کے فیکٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے لیپریسی کا ایک تحریک چلی جس میں یہ ہوا کہ نہیں لیپریسی کا ٹریٹمنٹ
کیا جائے, اور جب لیپریسی کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے ان کو پورا سوشل اسٹیٹس ویسے ہی دیا جائے جیسے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ بات مجھے کبھی کبھی کنفیوز کرتی تھی کہ آخر اس وقت اسلام نے اس چیز کو کیوں منع کیا, اور باقی مذہب اب کہتے ہیں کہ نہیں مکس ہوا جا سکتا ہے. تو اس وقت تو نہیں, لیکن اب یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو کووڈ-19 کے ساتھ بات ہے شاید یہی بات اس وقت لیپریسی کے ساتھ تھی. آج کووڈ-19 کا کوئی ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے, آج کووڈ-19 کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے, تو ہمارے پاس راستہ ہی ہے کہ ہم لوگوں سے دوری بنائیں تاکہ انفیکشن جہاں ہے وہیں پہ رہ جائے اور وہاں سے دوسروں تک نہ پہنچے. تو یہی اس وقت کوشش کی تھی, یہی بات اسلام نے سکھائی تھی کہ اگر اس وقت لوگوں کو کوارنٹین کر دیا جائے, ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے, لیپریسی کو آئسولیٹ کر دیا جائے. اس وقت سائنس اس ترقی پہ نہیں تھی کہ اس کی کوئی ویکسین نکال سکے, اس کی کوئی دوا لے پائے, اور شاید اگر یہ میسج پوری دنیا میں چلا جاتا تو لیپریسی ایریڈیکیٹڈ ڈیزیز میں ہوتی, آج تک موجود نہ ہوتی. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور دیکھیے ہمارے ہاں تو عبادت کے طریقوں میں, عبادت کے میتھڈس میں ہر چیز ہے. چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز ہیں جس میں ہر چیز ہمیں بچوں کو سکھائی جاتی ہے جو عبادت کے لیے آتے ہیں. جماعت کی نماز کا تصور, جماعت سے نماز پڑھو, مسجد میں آؤ, اکٹھے ہو. بے شک پہلا حکم کیا ہے, مسجد میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے وضو کرو, یعنی سب سے پہلے ہینڈ واش کرو, یعنی آپ پورا باوضو ہوئیے. باوضو ہو کے جب آپ اندر جا رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ مصافحہ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہینڈس کو کلین بھی کر چکے ہیں, ہر طرح کی نجاست سے بھی پاک ہو چکے ہیں, ہر طرح کے انفیکشن سے بھی پاک ہو چکے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو یہ نماز کی بس, تو میں نے کہا یہ کچھ میسیجز بچوں کے لیے اور اس کے لیے تھے. اور تیسری, آج کی شب جو ہے یہ شب 28, یہ ایک عظیم شب ہے اور امام حسن کی شہادت کی شب ہے اور رسول خدا کی شہادت کی شب ہے. تو ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس جناب امام حسن کے ریفرنس سے کچھ باتیں اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, کیونکہ امام حسن کے ریفرنس سے بہت کم فضائل پڑھے جاتے ہیں اور بہت کم باتیں پڑھی جاتی ہیں. بزرگ حضرات اور جو نوجوان ہیں وہ سب جانتے ہیں, لیکن چھوٹے بچے, میں نے کوشش کی ہے کہ ان تک کچھ باتیں امام حسن کے ریفرنس سے پہنچائیں. تو امام حسن کے بارے میں جو چیزیں ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں, امام حسن کی ایک تو پرسنالٹی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بنی ہاشم میں سب سے خوبصورت, مطلب ایسے تو بنی ہاشم میں سبھی خوبصورت تھے, اور سب سے زیادہ جس چیز کی تعریف تھی امام حسن کی وہ ان کی آواز اور ان کی گفتگو کی تھی. یعنی ان کے جو دشمن تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب امام حسن بولتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو یہ آپ کی آواز میں. اس کے بعد ایک شعر ملتا ہے, وہ انگلش کی کتاب میں ایک ریفرنس ہے جس میں آپ کی تعریف, جب آپ کے بچپن کی تعریف لکھی ہوئی ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہ نور تھا کہ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, اور آپ جب بولتے تھے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے, اور ایک میگنیٹ کی طرح, ایک میگنیٹک پرسنالٹی تھی کہ جیسے ایک چمبک کے پاس چیزیں آ کے اکٹھا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے, اور یہ چیز آپ کے بچپن میں بھی ملتی ہے اور اس وقت بھی ملتی ہے جب صلح کے بعد آپ مدینے واپس آ گئے ہیں اور مدینے میں اپنے گھر میں رہنا آپ نے دوبارہ شروع کیا. تو اس وقت بھی آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ تمام مدینے والے, اور صرف مدینے والے نہیں, سب طرف سے لوگ آ کر کے امام حسن کے درس میں دن بھر بیٹھے رہا کرتے تھے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. دوسری بات سخاوت, امام حسن کی سخاوت. دیکھیے ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے, مطلب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہم لوگ سوچتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی ہمارے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا کسی لائق اللہ نے ہمیں بنایا ہے, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے آئیں. اگر مجھے لگتا بھی ہے کہ یہ کام میں پہلی بار میں, یہ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں میں کر سکتا ہوں, لیکن ایک ہیومن ٹینڈنسی, ایک ہیومن نیچر یہ بنا ہوا ہے, یعنی ٹھیک ہے آنے دیجیے, ابھی دوبارہ کہیں گے تو دیکھتے ہیں, سوچیں گے, بات کر لیں گے, تو پھر جیسا ہوگا ویسا کریں گے, ابھی پہلے بات کو سمجھ لیں. امام حسن نے کیا درس دیا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے امام حسن کا کہ امام حسن ایک محفل میں اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آتا ہے اور آ کے کچھ کہنا چاہتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے بس اس کے چہرے پہ کچھ اداسی دیکھی مولا نے, اور اس نے کہا کہ بس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, تو مولا نے اسے خاموش کر دیا, کہا کچھ کہنا نہیں. ایک قلم دیا اور ایک کاغذ دیا, ایک قلم اور کاغذ دے کے کہا اس پہ جو کچھ لکھنا ہو لکھ دو. اس نے کچھ لکھ دیا. جب اس نے لکھ دیا, امام نے اس کو دیکھا, پوری محفل کے درمیان سے اس کو لے کر کے حجرے میں گئے. اب وہ حجرے سے نکل کر کے آئے, اس شخص نے مولا کو سلام کیا, لوگوں کو سلام کیا, اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا. وہ شخص تو چلا گیا, اب لوگوں کے دماغ میں یہ کہ بھائی اس نے کیا لکھا تھا, اور مولا یہ آپ نے کیا یہ آپ نے کیا عمل انجام دیا, اس سے ہمیں کیا. لوگ جستجو میں رہتے تھے کہ اہل بیت کے در سے ہمیں کیا نصیحت ملنے والی ہے, ہمیں کیا سیکھ ملنے والی ہے.
تو لوگوں نے پوچھا مولا سے، مولا کے چاہنے ہی والے تھے کہ مولا یہ کیا اس نے لکھا، آپ نے کیا کیا اور ایسا کیوں کیا؟ تو مولانا نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی آئے اور تم سے کچھ مانگے اور وہ مانگنے کے بعد اگر تم اس کی پوری خواہش پوری کرو اور اس کو تم اس طرح سے دو کہ تمہاری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرا رہی ہوں اور تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہو، تو جن آنکھوں سے تم نے اس کو دیکھا ہے اس آنکھ کا ڈنگ جو ہے جب وہ رات بھر بستر پہ لیٹے گا تو اس کو ڈستا رہے گا۔ تو اس طرح سے تمہیں مدد کرنی ہے کہ نہ تمہاری آنکھیں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہوں، نہ تمہارے ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ ہے امام حسن کی سخاوت۔ تمام درس آپ کو ملتے ہیں امام حسن کی سخاوت، اور اس پورے خاندان کی سخاوت کے لیے آپ کو کیا کیا نہیں ملے گا۔ پورے اسلام کو پروان چڑھا دیا بی بی ختیجہ نے، تو یہ انہی کے تو فرزند ہیں۔ تو اب ان کی سخاوت کے نمونے تو صرف بچوں کے لیے کچھ واقعات پیش کر رہا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں پڑے رہیں گے، ورنہ اس کا ذکر تو وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ آج جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ صرف در ختیجہ کا صدقہ ہے، وہ سب ان کے در کا صدقہ ہے۔ تو امام حسن کا واقعہ ملتا ہے، ایک اور واقعہ ملتا ہے امام حسن امام حسین کا، کہ ایک بار امام حسن اور امام حسین جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ وہ پہنچے تو ایک جھوپڑی میں ایک لیڈی تھی، ایک عورت تھی، اس کے پاس وہ پہنچے امام حسن اور امام حسین نے۔ امام حسن نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کچھ پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ تو وہ جو لیڈی تھی اس نے کہا بے شک، وہ پہچانتی نہیں تھی، تو اس نے پانی لا کر کے دیا۔ پھر امام حسن اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھوک بھی لگی ہے اور سفر ہمارا لمبا ہے، تو کیا میں سفر کے لیے مطلب کچھ ہمارے کھانے کے لیے انتظام ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک بھیڑ یا ایک شیپ ہے، میں اس کو اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہیں، میرے یہاں کوئی مرد نہیں ہے تو آپ اس کو ذبح کر دیں، میں پکا دیتی ہوں، آپ کھانا نوش فرما لیں۔ تو ایسے ہی کیا گیا اور مولا نے کھانا نوش فرمایا اور اس کے بعد سلام کیا، اور پھر اس سے بس یہ کہا کہ جب تم مدینے آنا تو ملاقات کر لینا، کوئی اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں دیا۔ چلے گئے امام حسن اور امام حسین۔ اب اس کا شوہر آیا، اس کا شوہر جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا، تمہارا وہ شیپ کہاں گئی، وہ بھیڑ کہاں گئی؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے دو مسافر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بھوکے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں انہیں کھانا کھلا دوں، اور میں نے انہیں وہ اس کے اوپر کچھ غصہ ہونے لگا۔ تو اس نے کہا لیکن ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے پہ کچھ عجب نور تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بات کہہ کر کے گئے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی دقت ہو تو بس تم مدینے آ جانا، تو چلو میرے ساتھ مدینے چلو، شاید ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہماری غریبی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اب یہ تاریخ نے لکھا کہ جب وہ مدینے پہنچی تو مدینے کے دروازے پہ ہی ایک اصحاب امام حسن موجود تھے، کہا چلو تمہیں مولا یاد کر رہے ہیں۔ امام حسن کے دربار میں پہنچی، اب جو دیکھا کہا یہ تو وہی ہیں جن کو ہم نے، امام نے اس کو اسی طریقے سے اتنے انعام و اکرامات دیے کہ اس کی جو بھی مفلسی تھی وہ سب دور ہو گئی۔ تو یہ وہ در ہے جس سے بنا مانگے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اب آخری مصائب تک لانے کے لیے امام حسن کی زندگی کے وہ حالات جو کم پڑھے جاتے ہیں یا شاید آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن بچوں تک، کیونکہ کچھ بچوں سے ہی جو ہم نے اپنے گھر میں ہی بات کی تو لوگوں کو یہ تھا کہ ہم سننا چاہتے ہیں یا ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے صلح امام حسن۔ تو آخر یہ صلح اور جنگ جو کربلا میں جنگ ہوئی امام حسین کی، اگر ہم اس کو انالائز کریں تو اس کی ابتدا، اس کی شروعات، اس کے لیے جو زمین تیار کی گئی، اس کے لیے جو پورا پلیٹ فارم تیار کیا گیا، اس کی جو پوری بنیاد رکھی گئی، وہ سب کچھ صلح امام حسن میں ہی۔ اور کیوں ہے یہ بھی آپ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے بڑے بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ صلح کن کے درمیان میں ہوئی اور وہ کون کون تھے۔ ایک طرف وہ شجرہ ہے جو ابو سفیان کا شجرہ ہے، جو ابو سفیان اور اس کا بیٹا معاویہ۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ جو ہمیشہ رسول اللہ کے خلاف جنگ کرتا رہا، رسول اللہ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا رہا، اور مصلحتاً، صرف ظاہرتاً، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف ظاہری اقتدار کے لیے، صرف اس بات کے لیے کہ اب عالم اسلام اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کہیں سے بھی ہمیں اقتدار چاہیے، کہیں سے بھی ہمیں دولت چاہیے تو ہمیں اسی بینر کے نیچے آنا ہوگا۔ تو اس نے جو بھی سامنے ہسٹوریکل فیکٹ کی جو اس نے اسلام کو اختیار کیا، وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ اس بینر اور اس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتا تھا، تو اس لیے وہ پہنچا، اور اس کا بیٹا ہے معاویہ۔ تو یہ تو ہے معاویہ۔ دوسری طرف وہ شجرہ طیبہ کہ جس کو میں بنی ہاشم کا سردار، اور صرف بنی ہاشم کا سردار ہی کیوں بلکہ وہ تو آخری نبی بھی ہے، اشرف الانبیاء بھی ہے، اشرف الاوصیاء بھی ہے، تو رسول اللہ، ان کے بعد حضرت علی
मौलाए कायनात, और उसके बाद उनके बेटे इमाम हसन मुश्तबा जो सरदार जवानाने जन्नत के सरदार हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये शजरे थे। और हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पे ये था कि माविया का वजूद कहाँ से आया। माविया का वजूद यहाँ से आया कि जब दूसरी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो गवर्नर बनाए उन्होंने, डिफरेंट जगह पे गवर्नर बनाए, और माविया को शाम का गवर्नर या सीरिया का गवर्नर बनाया गया। और ये भी हिस्ट्री में अच्छे से डॉक्यूमेंट है कि जो भी गवर्नर थे उनके ऊपर जो एक ममलिकत हुकूमती थी उस वक्त, ज़ाहिरी खिलाफत थी, वो उसके ऊपर एक रोबदाब रखती थी, उनको रोक करके रखती थी, उनको चेक किया करती थी। लेकिन माविया को उन्होंने छूट दे रखी थी हर तरह की, कि जिस तरह से वो अपने वजूद को और अपनी चीज़ों को बढ़ाता चला गया। और बढ़ाते के लिए उसने कई चीज़ों को माविया ने इस्तेमाल किया। दौलत को इस्तेमाल किया, जो बनी उमैया की औरतें थीं, जो शहजादियाँ उनके यहाँ की थीं, उनकी शादियाँ कराईं, बड़े बड़े लोग जो और लोग थे, दूसरे अरब ख़ानदान थे, और दौलत खर्च की, लोगों को इक़्तिदार की लालच दी। इन सब लालच के साथ उसने एक माहौल बनाना शुरू किया, और जिसका नतीजा जंग सिफ़ीन और जंग सिफ़ीन थी और जंग नहरवान थी। तो ये आपके सामने चीज़ है। उसके बाद जब हज़रत अली की शहादत हो गई, अब क्या था, इमाम हसन जो हैं ये खलीफतुल मुस्लिमीन, ज़ाहिरी भी इमाम हसन खलीफतुल मुस्लिमीन सभी मुसलमानों के सामने। लेकिन तब तक उसने अपनी बाकी चीज़ों को, अपनी पॉलिटिक्स को इस हद तक बढ़ा लिया कि वो इस चीज़ का क्लेम करने लगा कि ये खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए, मुझे खलीफा होना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड था। इमाम हसन के सामने हालात जो मौजूद थे, हिस्ट्री ने जो हालात लिखे इमाम हसन के, वो ये लिखे कि इमाम हसन के साथ चाहने वाले थे, बहुत से लोग थे, लेकिन उनमें मुनाफिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर वो लोग थे जो पूरी तरीके से इमाम हसन के साथ नहीं थे, और वो अंदर अंदर इमाम हसन की मुखालिफत कर रहे थे। और इसके सबूत आपको हिस्ट्री में कई जगह पे मिलेंगे। इस तरह कई बार इमाम हसन को जहर देने की कोशिश की गई। तो ऐसे आपको वाक़यात मिलते हैं कि बनी हाशिम के जो जवान थे, इमाम हुसैन हो, हज़रत अब्बास हो, ये हर वक्त इमाम हसन की उनकी सिक्योरिटी में और उनकी पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखते थे। और यहाँ तक मिलता है जैसे एक टॉप क्लास सिक्योरिटी होती है, उस तरह से सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में इमाम हसन को रखा जाता था। इस कदर ख़तरा था। और इसका एक यहाँ पे एक बात जहन में आ गई, और एक वाक़या आपके सामने भी थोड़ा वक्त है पेश करता हूँ, थोड़ा इससे रेफरेंस से हट करके है चीज़। यहीं पे हमको ये मिलती है कि इवन जो मौला के चाहने वाले थे, वो भी अगर कई लोग बैठे होते थे तो अपनी मोहब्बत को जाहिर करने में घबराते थे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि पता नहीं जो बात मैं किसी से कर रहा हूँ वो इमाम हसन के फेवर में जा रही है या वो बात माविया के दरबार तक पहुँच जाएगी। तो जो चाहने वाले थे वो भी आपस में एक दूसरे को इस नज़र से देख रहे थे, और ये माहौल पैदा थे। इसका एक रेफरेंस मिलता है, बड़ा अच्छा रेफरेंस मिलता है। आज जो जनाब मुख्तार के रेफरेंस में बात हो रही है, तो इसमें जनाब मुख्तार की एक हदीस कोट की गई है। मतलब थोड़ी सी आलिम दीन से सुनी हुई बातें आप तक पहुँचानी है, वरना मुझे इसका, तो जनाब मुख्तार के बारे में एक रेफरेंस मिलता है और एक हदीस कोट की जाती है कि जनाब मुख्तार ने ये रेफरेंस दिया कि क्यों ना इमाम हसन को शहीद कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। ये इबारत हिस्टोरिकल बुक में इबारत लिखी है, ये इबारत लिखी हुई है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है कि हज़रत मुख्तार ने, मौका लिखा हुआ है कि इस मौके के ऊपर हज़रत मुख्तार ने ये कहा कि क्यों ना इमाम हसन को कत्ल कर दिया जाए। इसको काफ़ी लोग कोड भी करते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, इसको समझना पड़ेगा। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी साहब, शहीद सालिस, ये वो अजीम मंजिलत पे फायज हैं कि उन्होंने इसका जवाब लिखा है और इसका पूरा रेफरेंस लिखा है और उसकी वजह लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त वजह लिखी है। उसकी वजह ये लिखी है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पेपर और पेन का वजूद जो है ये छठे और सातवें इमाम के बाद का है। ये हिस्ट्री मतलब पूरी दुनिया में जो छठे और सातवें इमाम का, आठवें इमाम का दौर है, तब जाके कागज़ और कलम का पूरा तसव्वुर आया। वरना उससे पहले क्या होता था, पत्तों पे, खाल पे, इस पे लोग लिखा करते थे। तो जो हदीसें लिखी जाती थी वो इन्हीं पे लिखी जाती थी, इनके ऊपर लिखी जाती थी। तो इसमें रेफरेंस बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, काजी साहब ने, कि उन्होंने ये लिखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको, ये बनी अब्बास के ज़माने के, यानी अब जब वहाँ तक पहुँच गए हम छठे इमाम तक, वो वाला और सातवें इमाम के बाद तक, वो दौर जब हुआ जब सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर जुल्म किया गया जो शिया आलिम थे, तो उन लोगों को कैद कर दिया गया और कैद करके उनको गहरे कुओं में डाला गया। तो उनको गहरे कुओं में डाला गया तो अब उनके सामने कोई तरकीब नहीं थी, कोई तरीक़ा नहीं था कि वो आइम्मा मासूमीन की हदीसों को नक़ल कर सकें, लिख रखें। ना कागज़ था ना कलम था, तो वो क्या करते? तो उन्होंने क्या देखे, मतलब क्या उनके लिए जो खाना आता था
یہ لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ ان کے لیے وہ جو شیعہ علماء تھے، جو اصحاب تھے، ان کے لیے جو کھانا کنویں میں نیچے آتا تھا تو اس کی ہڈی کو وہ نکال لیا کرتے تھے، اپنا خون نکالا کرتے تھے اور اس خون سے عبارت لکھا کرتے تھے. اب خون ہوتا ہے نجس، تو یہ انہوں نے لکھا ہے. اس لیے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے کسی ائمہ معصومین کا نام نہیں لکھا ہے. اس لیے حدیثوں میں آپ کو اس طرح کے چینجز مل سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بہت ساری انکمپلیٹ حدیثوں کی وجہ انہوں نے یہی پوری تحقیق کے بعد، پوری ریسرچ کے بعد یہ بتائی ہے کہ اسی وقت کے دور کی سب سے زیادہ لٹریچر موجود ہے، لیکن وہ لٹریچر ایسا ہے کہ اس میں کئی جگہ پہ ائمہ معصومین کے نام صرف اس بنا پہ نہیں لکھے گئے. دوسری تحقیق انہوں نے اس ریفرنس کے بارے میں یہ کی کہ یہ جو صفحہ جس کتاب سے یہ کوٹ کیا جاتا ہے اس کے پہلے کے 2 پیج غائب ہیں. ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ، کیونکہ پورا واقعہ جس ریفرنس میں تھا اس ریفرنس میں نہیں ہے، صرف یہ ایک لائن کوٹ کر دی گئی. جیسے ابھی بھی ہوتا ہے قرآن کی آدھی آیت پڑھی جاتی ہے، حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، اس سے کوئی بھی انٹرپریٹیشن نکال لیا جاتا ہے. تو اس میں کیا تھا کہ یہ پورا واقعہ یوں تھا کہ جناب مختار اور ان کے ایک اصحاب اور کئی لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جناب مختار کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ان میں سے کون سے لوگ وہ ہیں جو امام حسن کے ساتھ ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ہمارے امام کے دشمن ہیں. تو ان میں سے جس شخص سے امام حسین جناب مختار نے اپنا یہ ریفرنس دیا ہے اسی کے گھر میں امام حسن کو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، انہوں نے بات یوں کہی کہ کیوں نہ امام حسن کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے شخص نے فوراً تلوار نکال لی اور جناب مختار پہ آ گیا. اب جناب مختار سمجھ گئے کہ یہ وہ ہے جو مولا کا حقیقی چاہنے والا ہے. تو اس طرح کے ریفرنس ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو امام حسن کے حالات، امام حسن کی زندگی اور صلح حسن. تو اب دیکھیں صلح کا بیک گراؤنڈ اتنا، یہ پورا میٹر ہے، بہت لمبا میٹر ہے، لیکن صلح کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا. تو جب اس طرح کے حالات تھے کہ امام حسن کے ساتھ ان کے میکسیمم لوگ جو تھے وہ منافقین میں تھے. ادھر کیا ہے، دیکھیے جیت کس کی ہوئی. بہت سے ہسٹورینس نے لکھا ہے، باہر کے فورن ہسٹورینس نے بھی معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت بڑا پولیٹیشین تھا. ایک چیز کی اس کی بڑی تعریف لکھی ہے کہ بہت بڑا پولیٹیشین اور بہت بڑا، جیسے چانکیہ ہمارے یہاں ہیں، چانکیہ نیتی، تو وہ اس معاملے میں بہت وہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی بھی مولا نے کیسے اس کو جواب دیا اور کیا ترکیب امام حسن نے نکالی اور کس طرح سے حالات پیدا ہوئے. اور اس کا درس ان کو اپنے نانا سے صلح حدیبیہ کے ذریعے ہی ملا تھا. تو اب کیا ہوا، جب بار بار یہ پورا ماحول تیار ہونے لگا کہ اب جنگ ہوگی، تو سب سے پہلی چیز ہسٹری میں جو یہ ملتی ہے، امام حسن کی طرف سے یہ نہیں گیا کہ صلح کر لی جائے، بلکہ ادھر ہی سے یہ آیا کہ صلح کر لی جائے اور ایک بلینک پیپر بھیجا گیا، ایک سادہ کاغذ بھیجا گیا. امام حسن کو یہ اجازت دی گئی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، یا ان سے یہ کہا گیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جو شرطیں آپ چاہیے وہ شرطیں اس پہ لکھ دیجئے اور میں اس پہ سگنیچر کر دوں گا. اب امام حسن نے جو شرطیں رکھی ایسے حالات میں، ویسے تو امام ہیں، انہیں تو قیامت تک کا غیب تھا، لیکن آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں، کیسے لوگوں کو، یعنی ابھی تو پورا اسلامک معاشرہ کنفیوزڈ ہے، وہ ایک کنفیوژن والی اسٹیٹ تھی جب میکسیمم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کون صحیح حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اسی لیے یہ سارے خلفشار پیدا ہو رہے تھے. تو اب ایکسپوز کرنا تھا کہ دیکھو حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اس حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اس کے لیے اس صلح نامہ لکھا گیا. اور اس صلح نامہ لکھنے کی شرطیں جو لکھی گئی، صرف ایک شرط رکھی اس نے اپنی طرف سے کہ ہم کو حکومت دے دی جائے، خلافت نہیں، حکومت ہمیں مل جائے، کیونکہ وہ حکومت چاہتا تھا اور اس کے پاس حکومت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا. تمام حدیثیں اس کتاب میں جو میرے پاس صلح حسن کے نام سے موجود ہے، اس میں تمام حدیثیں یہ ہیں کہ اس کے ساتھیوں نے ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم جنگ کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں رہو گے، تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں کبھی حکومت حاصل نہیں ہوگی جس کا کہ تمہیں لالچ ہے. تو اس نے یہ رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے مل جائے، اس کے بعد جو آپ ساری چیزیں چاہتے ہوں، جو بھی شرطیں چاہتے ہوں وہ شرطیں رکھ لیں. تو ایک ایک شرط، اور پھر کیوں مولا نے وہ شرط رکھی. پہلی شرط تو یہ تھی یہی کہ ٹھیک ہے اس کو حکومت دے دی جائے اور ظاہری حکومت اس کے پاس چلی جائے، مولا کوفے سے مدینے واپس چلے جائیں گے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری جو شرط رکھی گئی وہ شرط یہ رکھی مولا نے، اب مولا نے لکھا یہاں پہ، دوسری شرط یہ رکھی کہ جب معاویہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اگر امام حسن اس دنیا میں ہیں تو وہی ظاہری خلیفہ بھی ہوں گے، امام تو نہیں ہیں، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو امام حسین تک یہ امامت یا خلافت واپس آئے گی. یہ دوسری شرط رکھی گئی. تیسری شرط یہ سب سے ضروری شرط تھی. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ، اور اس جو پوری صلح کا جو امام حسن نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہی تھی کہ اس وقت جو ایک پروپیگنڈا ایجنسی تھی، وہ پروپیگنڈا ایجنسی یہ تھی کہ تمام ممبر سے
معاذ اللہ مولائے کائنات کے خلاف بجائے ان کے فضائل کے غلط چیزیں پیش کی جا رہی تھی، ساری غلط چیزیں پیش کی جا رہی تھی. تو اس طرح کی باتیں جب کی جا رہی تھی تو اس کو روکنے کا طریقہ ہے، یہ اتنی وائڈ اسپریڈ ہو چکی تھی کہ کسی بھی ایک طریقے سے اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، جنگ سے بھی نہیں روکا جا سکتا تھا. ایک بات تھی. دوسری، ایسا نہیں ہوا، اس پہ ابھی ہم لوگ آئیں گے، لیکن اس شرط نامے کو لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب اس کے بعد جب یہ چیز ہو تو کم سے کم پوری دنیا، پورے کے مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو شرط رکھی گئی تھی اس شرط کو پورا نہیں کیا گیا. اس لیے دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ مولائے کائنات پہ کسی بھی طرح کی کوئی بات ممبر سے یا ایون قنوت میں کرنی شروع کر دی تھی، ان سب چیزوں کے اوپر روک لگا دی گئی. یہ تیسری شرط ہو گئی. 3 شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط یہ رکھی گئی، اب یہاں پہ ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ اس وقت کوفے میں جو کتاب میں ہے وہ 5 ملین درہم، 5 ملین درہم کا بیت المال موجود تھا. تو اب اس 5 ملین درہم کا، اسی پہ الگ الگ ویوز ہیں یہ کہ اس پہ مولانا نے وہ کیوں لیا یا کیسے لیا. تو دیکھیں، ابھی میں نے اس سے پہلے سخاوت کا ذکر اسی لیے کیا تھا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے ہاتھ کے دھون سے جواہرات نکلتے ہیں، لیکن یہ جو ظاہری، جو سامنے کا جو ایگریمنٹ کیا گیا، جو پیکٹ کیا گیا، اس میں شرط یہ رکھی گئی کہ یہ جو درہم ہیں، اس درہم میں سے 5 ملین درہم میں سے 1 ملین درہم جو ہیں وہ تو امام حسین کو دیے جائیں گے، اور 1 ملین درہم جو ہیں وہ لوگ جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، ان کی جو اولادیں موجود ہیں یا جو ان کی بیوائیں موجود ہیں، ان تک دی جائے گی. اور باقی کا بھی اس حساب سے خرچ کیا جائے گا کہ اس کو واپس سیریا نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ جو لوگ کوفے میں موجود ہیں یا جن کے لیے یہ تھا انہی کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہ 4 شرطیں ہو گئی. 5ویں شرط جو رکھی وہ بھی شرط بہت اہم تھی. اس کے بعد مولا نے یہ شرط، امام حسن نے یہ شرط رکھی کہ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہوا ہے، جہاں بھی مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں، کسی کے اوپر، کسی کے بچوں پہ، کسی کی عورتوں پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ان 5 شرائط پہ یہ صلح نامہ ہوا. ایک سلوات دیجیے محمد. تھوڑی سی ڈرائی چیز ہے لیکن بچوں کے لیے یہ چیز ہے کہ ان کے ذہن تک آئیں. تو یہ 5 شرطیں رکھی گئیں، اور اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ جب یہ صلح نامہ امام نے لکھا، پھر وہاں پہنچا بھرے دربار میں. یہ سب ریفرنس امپورٹنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کسی بند کمرے میں کوئی پیکٹ ہوا ہو یا کسی اندھیرے میں کوئی پیکٹ ہوا ہو. ایسا کوئی پیکٹ یا صلح نامہ نہیں تھا. اس وقت جو لوگ مسلمان موجود تھے یا مسلمانوں کے جتنے ریپریزنٹیٹیو تھے وہ سیریا میں موجود تھے. سب نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں تک تھے ہر جگہ کے گورنر موجود تھے. ان سارے گورنر کی موجودگی میں یا سفیر کہہ لیجئے، ان کی موجودگی میں سب کے سامنے یہ مولا کا صلح نامہ بھیجا گیا. اس صلح نامہ پہ معاویہ نے دستخط کیے، سائن کیے اور اپنی سیل لگائی اور اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس نے کم سے کم کربلا کے لیے ایک بیک گراؤنڈ تیار کر دیا کہ دیکھو ہم نے جو معاہدہ کیا تھا، ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو بھی دقت ہے وہ اس کی طرف سے ہے. اور ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون ہے. ایک سلوات بھیجے محمد. بس تو آج کی شب قیامت کی شب ہے، اور امام حسن وہ اس مظلوم شخصیت کا نام ہے. آپ ان فضائل کے ذریعے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن حالات اور کن معاملات سے امام حسن کو گزرنا پڑا. اور امام حسن کے مصائب جو پڑھے جاتے ہیں، میں نے کہا میں ذاکرین سے جو سنتا ہوں وہی فضائل اور مصائب کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لفظوں میں آپ تک پہنچا دوں. ایک ذاکر سے ہی میں نے سنا کہ امام حسن کے جو مصائب ہیں ان کی بالکل الگ منزل ہے. یہ سبط اکبر کے مصائب ہیں، یہ زہرا کے اس لال کے مصائب ہیں جو جناب زہرا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ گریہ کرتا تھا. یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین بھی گریہ کرتے تھے، بے شک گریہ کرتے تھے، لیکن امام حسن وہ تھے جو اتنا زیادہ گریہ کرتے تھے کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا اب آپ بچے نہیں ہیں، لیکن آپ کی والدہ کو گزرے ہوئے اتنا وقت ہو گیا، لیکن آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ جزاکم ربکم و خیر الجزا. ہاں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم تھے جو امام حسن کے مصائب پڑھا کرتے تھے، اور امام حسن کے مصائب پڑھتے تھے. امام حسن کے آپ نے مصائب پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہی شب شہادت تھی. جب وہ اپنے بستر پہ گئے تو جب وہ سوئے تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے. امام حسن تشریف لائے، کہا اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا.
کہا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا تو میرے کیا مصائب پڑھتا ہے؟ کہا میں وہ مصائب آپ کے پڑھتا ہوں کہ آپ اہل بیت میں سے وہ شخص ہیں کہ جن کو وہ زہر دیا گیا کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اور تو میرے کیا مصائب پڑھتا ہے؟ کہ میں آپ کے وہ مصائب بھی پڑھتا ہوں کہ جب آپ کا لاشا گیا تھا اور کفن دے کر کے آپ کے نانا کے بغل میں دفن ہونے کے لیے، لیکن ایک عورت کی وجہ سے اس لاشے پہ تیر برسائے گئے اور اس طرح سے تیر برسائے گئے کہ آپ کا لاشا پھر واپس آیا۔ پھر امام حسن کہتے ہیں اور تو کیا مصائب پڑھتا ہے؟ کہ میں آپ کے وہ مصائب بھی پڑھتا ہوں، میں آپ کے وہ مصائب بھی پڑھتا ہوں کہ آپ پر ایک وقت وہ آیا جو آپ کے ساتھیوں نے ہی آپ کے نیچے سے آپ کی نماز کے مصلے کو الگ کر دیا۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں لیکن ایک مرتبہ امام حسن نے اس کو روکا، کہا تم لیکن وہ مصائب نہیں پڑھتے ہو جو مجھ پر سب سے زیادہ مصائب ہوئے۔ کہا آقا ایسا کون سا مصائب رہ گیا میں جس کا ذکر نہیں کرتا ہوں؟ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں ارے اے ذاکر تم نے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں کے جانے کے بعد میں کیوں کر اتنا زیادہ گریا کرتا تھا؟ کیونکہ میرا بھائی حسین اس وقت چھوٹا تھا۔ ارے میں نے وہ منزل دیکھی تھی جب میرے دروازے کو جلایا جا رہا تھا، میری ماں اس دروازے کے پیچھے تھی اور آواز دے رہی تھی فضا میری مدد کے آؤ، میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ میرے اوپر سب سے بڑے مصائب یہ ہوئے۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں آج شب شہادت امام حسن ہے اور امام حسن کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی مظلوم ذات ہے۔ ہاں آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا ہوگا کہ اور جتنے بھی امام ہیں اور جو بھی ہیں اگر کبھی باہر کے حالات خراب ہوتے ہیں جب گھر میں آتے ہیں تو کچھ انہیں سکون مل جاتا ہے، لیکن آپ کو زہر کس نے دیا؟ خود آپ کی زوجہ جوہدہ بنت اشعث نے، اور اس طرح سے زہر دیا کہ اس سے پہلے بھی وہ 7 بار زہر دینے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب امام کو زہر دیا تو امام نے اس سے کیا کہا؟ امام مجھ سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مجھے تکلیف ہو اور میرے بھائی یہاں آئیں تم واپس گھر سے باہر نکل کر کے چلی جاؤ، تو جو اپنے قاتل کو آزاد کر دے اس سخی کا نام امام حسن ہے۔ بس وہ منزل آئی کہ اب امام حسن تڑپ رہے ہیں، امام حسین آگے بڑھے، وصیت کی منزل میں امام حسن کہتے ہیں کہ بس بھیا اب رخصت کا وقت ہے، اور وہ وقت جس کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی، نانا نے دی تھی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک سانس لی، کلیجہ منہ کو باہر آیا، 72 ٹکڑے امام حسین نے تشت میں لیے۔ اب جو تشت میں لیا امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ عزاداروں بڑی مظلومیت ہے، امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، امام حسین کے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، تو اب وہ امام جس کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بھیا حسین آپ ہرگز گریہ نہ فرمائیں، آپ بالکل نہ روئیں۔ امام حسین کہتے ہیں کیوں بھیا میں کیوں کرنا گریہ کروں؟ امام حسن کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین نہ آپ جیسا کوئی مظلوم ہے جس پہ گریہ کرا جائے، نہ اس سے عظیم کوئی دن ہے جو عاشورے میں آپ کے اوپر گزر گیا۔ ارے میرے تو 72 ٹکڑے تشت میں ہیں، آپ کے جسم کے تو نہ جانے کتنے ٹکڑے کربلا کی خاک۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ عزاداروں 2 معصوموں کی شب شہادت ہے، مصائب میں کمی نہیں رکھوں گا، بس 2 واقعات اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین نے اس تشت کو لیا جناب امام حسن کے سر پہ ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا۔ اب جو سر پہ ہاتھ کو پھیر رہے تھے ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ زینب آ رہی ہے، بہن آ رہی ہے، بہن بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب جو زینب کا نام سنا ایک مرتبہ امام حسن نے آواز دی بھیا حسین اے میرے بھیا ذرا اس تشت کو چھپا دو، ارے میری بہن میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو برداشت نہ کر پائے گی، ارے میں کہوں گا
میں کہوں گا حسن یہ تو کلیجے کے ٹکڑے ہیں. ابھی آپ اپنی بہن سے بات بھی کر رہے ہیں, بہن کو دلاسا دینے کے لیے. بھیا حسین بھی موجود ہیں, بہن ام کلثوم بھی ہیں, مگر یہی جب حسین ہوں گے لاشیں پہ گھوڑے برسائے جا رہے ہوں گے, لاشا پامال کیا جا رہا ہوگا, درے خیمہ سے یہی بہن دیکھ رہی ہوگی, کس طرح سے یہ منظر دیکھا ہوگا. جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاذا دارو بس آخری منزل غسل دیا گیا. یہی تو تمنا ہوتی ہے بھائی کی کہ بھائی کو غسل دے دے, کفن دے دے. امام حسین نے امام حسن کو غسل و کفن دیا, کفن پہنایا اور لے کر کے چلے. ہاں عزاداروں, بس ایک آخری مظلومی ہے جناب عباس کا ذکر کر کے مجلس کو تمام کرنا. ہاں عزاداروں, اب جو یہ جنازہ تیار ہوا امام حسن کا, بنی ہاشم تیار ہوئے اور اس بات کا ارادہ اور اس چیز کے ساتھ چلے کیونکہ امام حسن کی وصیت تھی, سبط پیغمبر کی, جوانان جنت کے سردار کی, زہرا کے لال کی, کہ جس کو زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا, ان امام حسن کی تمنا تھی, وصیت تھی کہ مجھے اپنے نانا کے برابر میں دفن کر دیا جائے. اس تمنا کے ساتھ امام حسن آگے چلے. اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی سامنے آیا اور وہ ایسا کہ کھچر کے اوپر آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دوں گی. اور یہی وہ منزل ہے جہاں حالانکہ تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کی تلواریں نکل آئیں. اب آپ سوچئے جناب عباس کا بس ذہن میں رہے آپ کے کہ عباس کے ہوتے ہوئے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کس طرح سے جناب عباس کو ضبط دلائی, مگر ہاں اسی طریقے سے تیر لے کر کے آگے بڑھے, لوگ تیر لے کے آگے بڑھے, جنازے پہ اس طرح سے تیر برسائے. اتنے تیر جناب امام حسن کے لاشے میں پیوست ہوئے کہ جناب عباس کو سمجھا کر کے ایک مرتبہ جنازے کو واپس لے آئے. ارے ابھی وہ بہن زینب ابھی بھائی کو رخصت کیا تھا, ابھی تو صرف گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی. ایک مرتبہ دیکھا روتے ہوئے بھیا حسین, بھیا عباس واپس آ رہے ہیں, کیا ہوا؟ کہا لاشے امام حسن پہ تیر برسائے گئے ہیں. ایک مرتبہ لاشے کو لا کے بہن کے حوالے کیا. امام حسین چاہتے تھے کہ اس خدمت کو خود انجام دے, تیروں کو نکالے. ایک مرتبہ بہن نے روکا کہ بھیا پڑ جائیے, یہ زینب یہ کام انجام دے گی. یہاں پہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے نہ رسول اللہ کو آواز دی نہ مولا کائنات کو آواز دی, تیر پہ ہاتھ رکھا, کہا اماں آپ کی کمائی لٹ گئی, اماں آپ کے فرزند کے لاشے پہ تیر برسائے گئے, اماں آپ کے فرزند کی آخری وصیت نہ پوری ہوئی. ایک مرتبہ تیروں کو نکالا. مجھے نہیں پتا جناب عباس نے کس دل سے لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کیا. ارے عباس نے کس وقت نہ ضبط کیا, اس وقت بھی ضبط کیا. کربلا میں قاسم کے پامال لاشے کو جب حسین لے کے چلے, اس وقت بھی عباس کی آنکھوں میں واہ حسین انا للہ و انا الیہ